بہت تفصیل سے اتنا خوبصورت پروگرام بچیوں نے کیا ہے اور ہماری بہنوں نے اس کی تیاری کے لیے ظاہر ہے انہوں نے کافی وقت صرف کیا، بڑی محنت کی۔ دل تو چاہتا تھا کہ بہت تفصیل سے بات کی جائے، لیکن چونکہ جنازے میں شرکت کرنی ہے اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک تو سردار بشیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس اسکول کی بلڈنگ کا وعدہ کیا اور وہ پورے 5 سال نہیں آ سکے، تو میرا خیال ہے انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے کہ اس دفعہ میں بات کروں تاکہ اگلے 5 سال میں بھی اس ادارے میں نہ آ سکوں۔ میں چونکہ مجھے اپنی بات یاد ہے جب انتخابی مہم کے دوران ہم یہاں پر آئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہاں کے یہ جو مسائل ہیں ان کو براہ راست ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم حل کریں گے۔ باقی چونکہ سردار بشیر خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے روڈز کے حوالے سے اور دیگر، وہ تو ہماری باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس اسکول کی بلڈنگ کا جہاں تک تعلق، یہ تو میں نہیں کہتا کہ اتنے عرصے میں آپ کی بلڈنگ بن جائے گی، لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپریل یا مئی میں میں یہاں آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بلڈنگ کس طرح لے کے اس طرح۔ اور میں آج کنفرم بھی کروں گا چونکہ بہت ساری اسکول کی بلڈنگ اور ان کی پروپوزلز پی این ڈی میں جا چکی ہیں، بشیر صاحب آپ کو پتا ہے اس بارے میں، تو میں آج اس بات کو ری کنفرم کروں گا کہ چترا کے اس انٹر کالج کی بلڈنگ بھی میں میک شور کروں گا، اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ چترا کی اس بلڈنگ کی وہ پروپوزل بھی پی این ڈی کے اندر موجود ہو۔ جس طرح کہ سردار مفید صاحب نے کہا فنڈ موجود ہے، لیکن ان کو یوٹیلائز کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اپریل یا مئی میں آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس مرحلے پر ہے یہاں پر اور کب کام شروع ہوگا اور کب انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آئندہ 5 سال کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے تو آپ سے شرمندہ ہوں گے، انشاءاللہ اس دفعہ ہم آپ سے شرمندہ نہیں ہیں۔ ابھی بچیوں نے بہت خوبصورت پروگرام پیش کیے اور جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ ہماری بچیاں، ایک دو بچیوں نے انگریزی میں تقریر کی، اگرچہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگریزی بولنا کوئی بہت بڑی لیاقت کی، بڑی قابلیت کی نشانی ہے، یہ کوئی بہت بڑی قابلیت کی نشانی نہیں ہے، لیکن قابلیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہے۔ انگریزی زبان اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہیں، یہاں ایک ڈاکٹر صاحبہ جو یہاں پہ بیٹھی ہیں اسی ادارے سے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور فخر بھی ہوا کہ ہمارے ان اداروں سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پڑھ کر وہ میڈیکل پروفیشنل کالجز میں جاتی ہیں، پروفیشنل تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو انگریزی زبان میں آپ کو دنیا کا سارا میٹیریل آپ کو انگریزی زبان کوئی بھی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، کوئی بھی ہو، وہ سیکھنا ایک ہی جیسی بات، لیکن چونکہ انگلش اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جوں آپ آگے کی طرف جاتے ہیں، خواہ وہ سائنس سبجیکٹ میں جائیں یا آرٹ سبجیکٹس میں جائیں، آپ کو انگریزی کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ میں چونکہ 20 سال امریکہ میں رہا ہوں تو وہاں ایک دفعہ میں نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کی اور لیا، تو سب سے پہلے جو وہاں آپ کا انگلش جو لینگویج ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس لیول کے ہیں۔ اگرچہ ہماری ڈگری جو ہے میں ماسٹرز کر چکا تھا تو وہ تو ریکگنائز تھی، لیکن وہ ہمارا انگلش کا لیول چیک کرتے ہیں پہلے کہ یہ بندہ کیا انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے جو ہم یہاں کی ایجوکیشن ہوگی، یہاں کی تعلیم ہوگی۔ تو آپ جب بھی ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو انگریزی زبان آپ کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پھر گریجویشن کے بعد لوگوں کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب بچپن سے ہی آپ انگریزی زبان سیکھنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں، اور ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مفید صاحب کہ انگریزی زبان کو قرآن کریم سمجھا جاتا ہے، وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے حروف آگے پیچھے ہو گئے، غلط ہو گئے تو بڑا گناہ ہو جائے گا۔
یہاں انگریزی بولتے ہوئے کوئی از آر دس دیٹ کی کوئی ذرا سی غلطی کرتا ہے تو سب ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس خوف کے مارے اور اس کمپلیکس کے مارے لوگ انگریزی نہیں بولتے. حالانکہ انگریزی ایک زبان ہے, وہ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں بچیوں نے انگریزی میں گفتگو کی اور بالکل پرفیکٹ ایکسنٹ میں گفتگو کی. یہ مزید خوشی کی بات ہے. اتنے پرفیکٹ ایکسنٹ میں وہ ہمارے راولہ کوٹ کے دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریزی بھی راولہ کوٹی میں بولتے ہیں. بولتے انگریزی ہیں لیکن ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ راولہ کوٹ کا ہوتا ہے. تو بچیوں نے بہت پرفیکٹ ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بولی. میں اس کے لیے بھی سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی محنت ہے اور ادارے کے جو سربراہ ہیں سردار مفید خان صاحب, آپ کی محنت ہے. اور سردار اعجاز خان صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں, انہوں نے, دلشاد صاحب نے, ان لوگوں نے جو اس سے پہلے یہاں پرنسپل رہے ہیں انہوں نے بہت محنت کی. اس طرح کی ہماری ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے بہت کلیدی کردار یہاں پہ ادا کیا ہے بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, وہ اگرچہ یہاں موجود نہیں ہے. تو بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے, یہ تو ہر بندے کو پتا ہے. میں ذاتی طور پر اس بات کا اس لیے, چونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا جس خاندان کے ساتھ تعلق, ہم 8 بہن بھائی ہیں, 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ظفر اقبال, وہ اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے. تو میری 6 بہنیں, ساری مجھ سے بڑی ہیں, اور کوئی بہن بھی ایسی نہیں جس نے ماسٹرز نہ کیا ہو. ایک بہن بھی ایسی نہیں ہے. اور سب سے میں کبھی کبھی اپنے والد صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کتنے ہمت والے آدمی تھے کہ میری سب سے بڑی بہن, جن کو ابھی وہ پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں, ان کو ریٹائر ہوئے بھی 11 سال ہو گئے. انہوں نے سن 1971 میں ریگولر پشاور یونیورسٹی, جناح کالج فار وومن پشاور یونیورسٹی سے ریگولر وہاں سے گریجویشن کیا سن 1971 میں. آپ تصور کریں, آج میری بیٹی اسلام آباد میں پڑھتی ہے اور وہاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, تو جو والدین ہیں, ہم والدین جو ہیں, ان کا دل کس طرح کانپ رہا ہوتا ہے بچیاں جب کہیں دور آپ کی ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں اور پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو آج کے دور میں جب کہ روز اس کی میری ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے, اس کے بھائی روز وہاں جاتے ہیں, اس کی اپنی ماں سے بات ہوتی ہے. آپ تصور کریں سن 1971 کہ اس وقت کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا, پشاور کے ساتھ کیا رابطہ ہو سکتا تھا. لیکن میرے والد صاحب نے ہمت کی, اور میں نے سنا اپنی ماں سے کہ اس وقت لوگوں نے وہ باتیں میرے والد صاحب کے خلاف کی کہ یہ دیکھیں جی, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور ایک کفر کا فتویٰ آپ کو پتہ ہے فوراً جاری ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ہمت کی, ہمت نہیں آئی. وہ ہماری سب سے بڑی بہن تھی, تو انہوں نے وہاں پشاور یونیورسٹی سے سن 1971 میں گریجویشن کی. بعد میں محکمہ تعلیم کے ساتھ وہ وابستہ رہی. ابھی 10 سال ہو گئے وہ ریٹائر ہو. تو اللہ کے فضل سے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کوئی ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے آگے بچوں کی, یہ نہیں کہ وہ بچے سارے کوئی انجینئر ڈاکٹر بن جائیں گے, یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن اس گھر کا جو طور طریقہ ہوتا ہے, اس گھر کا جو ایک لیول ہوتا ہے, وہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جس گھر میں ماں پڑھی لکھی ہو, اس گھر کے بچوں کا, اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کا لیول جو ہے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. خواہ کوئی دکاندار بنے, خواہ کوئی بھی مزدوری کرتا رہے, لیکن تب بھی آپ کو لگے گا کہ اس کا لیول کتنا بلند ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہاں چترا میں اسکول, اور پھر اب یہ انٹر کالج ہوا, اللہ کرنل نسیم صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کہ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑا چترا کے ساتھ اور باپ کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو انٹر کالج کا درجہ دیا تھا. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پتہ نہیں کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے صرف آرٹس کی کلاسوں کا یہاں پہ اجرا کیا. اور میں نے جو معلومات میری ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی کالج کو سپلٹ کر کے انہوں نے 2 جگہوں پہ دے دیا, ایک چترا پہ اور دوسرا شاید ارجا میں, کفل گڑھ.
تو سائنس کلاسز وہاں چلی اور آرٹس یہاں چل، بہرحال کوئی مشکل ہوگی. تو میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، یہ چونکہ بلڈنگ سے بھی زیادہ مفید صاحب آپ کو پتا ہے یہ مشکل کام. بلڈنگ بنانا آسان کام ہے، لیکن 4-5 اسامیوں تخلیق کروانا یہ قاری افراد صاحب جیسا بندہ ہی کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں. یہ قاری افراد صاحب ہر چوتھے روز نئی اسامیاں تخلیق کروا کے لاتے ہیں. ان سے ہم استفادہ حاصل کریں گے، ان سے ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے بھی مفید صاحب یہ پوری ذمہ داری لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بھرپور کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد یہاں سائنس کلاسز کا، چونکہ یہ پہلی دفعہ آج مجھے پتہ چلا ہے، تو ہم بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک پوسٹ کریٹ کروانا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور مئی میں نے آپ سے گزارش کی کہ مئی میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا، اپنی مرضی سے آؤں گا، آپ بلائیں یا نہ بلائیں، اور آپ کو رپورٹ دوں گا ان 5-6 مہینوں میں کہ اس کالج کے لیے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی وہ کہاں تک ہم پہنچے اور کس جگہ تک پہنچے. تو چونکہ نماز جنازہ کا ٹائم ہے، بہت تفصیل سے بات کرنے کا دل کرتا تھا، لیکن جنازے میں سردار محمد یاسین خان صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نیچے پندی میں بھی ایک جنازہ ہو گیا ہے. اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مجھے آج ایک شخصیت کی یہاں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. چیئرمین افسر صاحب یہاں موجود تھے، وہ چلے گئے. چیئرمین روشن صاحب، سردار روشن خان صاحب، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. جب بھی چترا آنا ہوتا تھا تو ان سے لازمی ملاقات ہوتی تھی، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سردار روشن خان صاحب اور سردار لطیف خان صاحب جو میرے بہت محسن تھے، اگرچہ ان کی وفات کو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن یہ دو شخصیات جب بھی میں چترا آتا ہوں تو ان کی یاد ضرور آتی ہے. اللہ ان تمام بزرگوں کو، سردار روشن خان صاحب کو، سردار لطیف خان صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو باقی ایک روایت ہے، میں چونکہ کسی سرکاری عہدے پہ ہوں نہیں، تو چونکہ اپنے عزیز نیاز خان کو میں نے کہا تقریر کی تو 20,000 روپے آپ بچیوں کے لیے دیں اور یہ کل پرنسپل صاحب تک پہنچ جانے چاہیے. تو چونکہ میں نے ان کو کہا تو میری یہ خواہش ہے کہ میری طرف سے 1 لاکھ روپے اس ادارہ کی بچیوں کے لیے، یہ میری ذاتی طرف سے، جس کے لیے پرنسپل صاحب آپ تک کل پہنچ جائیں گے. تو 50,000 روپیہ آپ بچیوں کے انعامات میں رکھیں، جو جن بچیوں نے پوزیشن لی ہے ان کو انعامات میں، اور 50,000 روپیہ بچیوں کو، اور جو ہماری اساتذہ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، کوئی ٹرپ ان کے لیے رکھ لیں، کسی علاقے کا وہ ٹرپ، تو 1 لاکھ روپیہ انشاءاللہ. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، اپنی پیاری پیاری بچیوں کا اور اپنی بہنوں کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں بہت محنت